رات کے 2:17 کراچی کی ایک پرانی بلڈنگ کے چوتھے فلور پر عابد اکیلا بیٹھا تھا۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی، بجلی جا چکی تھی اور کمرے میں صرف موبائل کی مدھم روشنی تھی۔ اچانک واٹس ایپ پر ایک وائس نوٹ آیا۔ سینڈر کا نام دیکھ کر عابد کے ہاتھ کانپ گئے۔ امی، مگر اس کی امی کو فوت ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ عابد نے موبائل میز پر پھینک دیا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ پھر دوسرا وائس نوٹ آیا، ساتھ ایک میسج تھا، بیٹا دروازہ مت کھولنا۔ عابد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسی لمحے فلیٹ کے دروازے پر نوک ہوا، جیسے کوئی دروازہ بجا رہا ہو۔ باہر سے نرم آواز آئی، عابد بیٹا دروازہ کھولو۔ میں ہوں۔ وہ آواز اس کی ماں کی تھی، بالکل ویسی ہی۔ عابد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی۔ موبائل پر پھر وائس نوٹ آیا، تیسرا۔ عابد نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پلے کیا۔ امی کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، بیٹا جو باہر ہے وہ میں نہیں ہوں۔ دروازے پر بار بار تیز تیز نوک ہو رہا تھا۔ باہر والی آواز بدل گئی، عابد دروازہ کھولو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ عابد روتے ہوئے بولا، امی آپ تو مر چکی ہیں۔ باہر اچانک خاموشی چھا گئی، پھر بہت ہلکی سی ہنسی آئی۔ ہاں، مگر تیری آواز سن کر واپس آ گئی ہوں۔ عابد پیچھے ہٹنے لگا۔ اسی وقت کچن سے برتن ٹوٹنے کی آواز آئی، زور سے۔ عابد نے مڑ کر دیکھا، کچن کے اندھیرے میں کوئی کھڑا تھا، لمبا سایہ، سر جھکا ہوا، اور ہاتھ میں عابد کی امی کا پرانا دوپٹہ۔ عابد کی سانس رک گئی۔ تم اندر کیسے آئے؟ سائے نے سر آہستہ سے اٹھایا۔ چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، بس آنکھیں تھیں سفید، بالکل خالی۔ دروازے پر پھر نوک ہوا۔ اب عابد کو سمجھ آ گیا، جو باہر تھا وہ اسے دروازے کی طرف مصروف رکھ رہا تھا، اور جو اندر تھا وہ پہلے سے ہی اس کے گھر میں موجود تھا۔ موبائل پر آخری وائس نوٹ آیا۔ عابد نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے پلے کیا۔ اس بار آواز اس کی امی کی نہیں تھی، ایک بھاری ٹوٹی ہوئی آواز تھی۔ ہم نے تیری ماں کی آواز صرف اس لیے رکھی تھی تاکہ تو دروازے کی طرف دیکھتا رہے۔ عابد نے چیخ مار کر دروازے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن کچن والا سایہ اس سے پہلے حرکت کر چکا تھا۔ لائٹ ایک لمحے کے لیے آئی۔ عابد نے دیکھا، وہ سایہ اس کی امی جیسا نہیں، وہ تو خود عابد جیسا تھا۔ وہی چہرہ، وہی کپڑے، وہی آنکھیں، بس مسکراہٹ انسانوں والی نہیں تھی۔ عابد دیوار سے لگ گیا۔ تم کون ہو؟ سائے نے عابد کی اپنی آواز میں جواب دیا، میں وہ ہوں جس جگہ کی تو نے بے ادبی کی تھی۔ عابد کو اچانک شام کا منظر یاد آیا۔ وہ ایک سنسان گلی سے گزر رہا تھا۔ بارش شروع ہونے والی تھی۔
راستے میں ایک پرانا درخت تھا۔ اس نے جلدی میں اسی درخت کے نیچے پیشاب کر دیا تھا۔ اس وقت اسے لگا یہ معمولی بات ہے، مگر اب اسے سمجھ آ رہا تھا وہ جگہ خالی نہیں تھی۔ سائے نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ ہر جگہ انسانوں کی نہیں ہوتی عابد۔ پھر کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور عابد کی چیخ پوری بلڈنگ میں گونج گئی۔ صبح فجر کے وقت لوگ عابد کو بلڈنگ کے نیچے زخمی حالت میں پاتے ہیں۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر ناخنوں کے نشان تھے اور آنکھیں خوف سے کھلی ہوئی تھیں۔ لوگ پوچھتے رہے عابد کیا ہوا، کس نے مارا تمہیں؟ مگر عابد کچھ بول نہیں پا رہا تھا، بس کانپتے ہوئے ایک ہی طرف دیکھ رہا تھا، اسی پرانے درخت کی طرف۔ محلے کے مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ انہوں نے عابد کو دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، یہ کسی ایسی جگہ سے گزرا ہے جہاں کوئی اور مخلوق موجود تھی اور اس نے وہاں بے ادبی کی ہے۔ اس دن کے بعد عابد پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ دن میں خاموش رہتا اور رات کو اچانک چیخ کر اٹھ جاتا۔ کبھی کہتا دروازہ مت کھولو، کبھی کہتا امی کی آواز نہیں، اور کبھی اندھیرے کو دیکھ کر روتے ہوئے کہتا میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا۔ کچھ جگہیں ویران ضرور لگتی ہیں مگر خالی نہیں ہوتی، اور اگر کبھی اندھیرے میں کوئی آپ کو اپنے پیارے کی آواز میں بلائے، جواب دینے سے پہلے سوچ لینا۔ دوستوں، آپ کو اگر ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔